بلدیہ وسطی میں جہاں ظلم کی داستان جاری ہے اور ملازمین کو اور افسران کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ویریفیکیشن سیکورٹی کے نام پر، اور تنخواہیں اوزٹی آنے کے باوجود بینکوں میں رکھی جاتی ہے اور 26 دن اوزٹی رکھنے کے بعد تنخواہیں ادا کی جا رہی ہیں، جس سے ملازمین فوقہ کشی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہیں کانٹریکٹ اساتذہ بھی اذیت کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بلدیہ وسطی کی موجودہ انتظامیہ نے جلوس نکال دیا ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے باقاعدہ آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے مرکزی چیئرمین اور سندھ کے صدر سید ذوالفقار شاہ سے ان کے دفتر میں ملاقات کی، اور ان کا کہنا تھا کہ بلدیہ وسطی میں ہم کانٹریکٹ ملازمین ہیں، لیکن ہمارے وجود کو شاید تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اساتذہ کا احترام تقریباً مٹ چکا ہے اور یقیناً اساتذہ کا احترام گزشتہ 4 سالوں میں مٹی پلید ہو چکی ہے۔ بلدیہ کورنگی میں اساتذہ کے ساتھ توہین آمیز رویہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آفیسر کی طرف سے بلدیہ کورنگی میں جو کارنامے ہوئے وہ تو ہم سامنے لائیں گے، لیکن بلدیہ وسطی کی کانٹریکٹ اساتذہ بھی پریشان ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس اب کوئی چارہ نہیں، جس پر آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے مرکزی چیئرمین اور سندھ کے صدر سید ذوالفقار شاہ نے کہا کہ وہ اساتذہ کے لیے گزشتہ 3 سالوں سے جنگ لڑ رہے ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ عدالت میں پٹیشن دائر کی جائے گی۔ ان کے پاس وکلا کی ٹیم موجود ہے اور کانٹریکٹ اساتذہ کے جائز مسائل کے لیے آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کراچی، سندھ نہیں پورے پاکستان یعنی 4 صوبوں سے آواز بلند کرے گی، جس پر کانٹریکٹ اساتذہ نے مطمئن ہو کر روانگی اختیار کی۔ اور یقیناً کانٹریکٹ اساتذہ کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے وہ انتہائی حد تک آمیز ہے، جبکہ ریٹائر ملازمین کی چیخوں کی آواز بھی جلد آنے والی ہے، جن کو مار کے رکھا ہوا ہے، لیو انکیشمنٹ کے پیسے تک نہیں دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلدیہ وسطی کے کانٹریکٹر کا بھی جلوس نکلا ہوا ہے۔ ٹھیکیداروں نے کہا ہے کہ وہ بھی اب عدالتی جائیں گے، وہیں سے انصاف ملے گا، اس لیے کہ بلدیہ وسطی میں ضلع انتظامیہ کو مسلط کر کے بلدیہ وسطی کا تو جلوس نکل چکا ہے اور علاقوں میں کوڑے کرکٹ کے انبار لگ رہے ہیں۔ صرف مرکزی شاہراہوں پر توجہ ہے، لیکن کانٹریکٹ اساتذہ کی آواز اب 4 صوبوں سے گونجے گی، عدالت میں بھی انصاف ملے گا۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔